بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو اس شخص کی ہے جس نے 99 قتل کیے مگر اللہ رب العزت کی رحمت سے جنت میں داخل ہو گیا۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ عمل جو پسند ہے وہ انسان کا اپنے اللہ کی بارگاہ میں آ کے جھکنا اور سچے دل سے توبہ کرنے کا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ زمین و آسمان کی وسعتوں کو بھر دیں اور خلا سے نکل کر آسمان کے کناروں تک چلے جائیں، پھر تجھے ندامت ہو اور تیرے آنسو نکل آئیں اور تو توبہ کے لیے ہاتھ اٹھائے، تو میں ایسا کریم ہوں کہ تیرے سارے گناہوں پر قلم پھیر دوں گا اور مجھے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ اور توبہ کرنے والا شخص اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے اور ایسے شخص کے سارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے جاتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم اس خوشبخت انسان کا تذکرہ کریں گے جس نے 100 قتل کیے اور پھر بھی اللہ کی رحمت سے جنت کا مستحق ٹھہرا۔ مرنے سے پہلے اللہ تعالی نے اس پر اپنا رحم کیا اور اس کے دل میں اپنا ڈر ڈال دیا اور یہ توبہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ توبہ کی تلاش میں یہ شخص گھر سے نکلا ہی تھا کہ اس پر موت آ گئی۔ اس سعادت مند شخص کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے اتر آئے۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا کہ تم سے پہلے زمانے میں ایک آدمی تھا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ اس نے روئے زمین میں سب سے بڑے عالم کے بارے میں دریافت کیا تو اسے ایک راہب کا پتہ بتایا۔ وہ راہب کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ راہب نے کہا نہیں، تمہاری توبہ قبول ہرگز نہیں ہوگی۔ اسے غصہ آ گیا اور اس نے راہب کو بھی قتل کر دیا اور اس کے قتل سے پورے 100 قتل کر لیے۔ اس نے پھر زمین کے سب سے بڑے عالم کے بارے میں دریافت کیا، عالم دین کا پتہ بتایا گیا۔ اس نے عالم دین سے کہا میں نے 100 قتل کیا، میری توبہ قبول ہونے کی کوئی صورت ہے؟ عالم دین نے کہا ہاں، کیوں نہیں، بھلا توبہ اور اس کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ فلاں علاقے میں چلے جاؤ، وہاں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اپنی سرزمین پر واپس مت آنا، یہ برائی کی زمین ہے۔ اور جب وہ ٹھیک راستے کے درمیان پہنچا تو اس کی موت کا وقت آ گیا۔ اس کے بارے میں رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے جھگڑ پڑے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچے دل سے توبہ کر کے آ رہا تھا۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا اس نے قطعاً کوئی نیک کام نہیں کیا۔ اب ایک فرشتہ آدمی کی صورت میں ان کے فرشتوں نے اس آدمی نما فرشتے کو اپنا فیصل بنا لیا، یعنی کہ فیصلہ کرنے والا۔ اس فرشتہ نما آدمی نے کہا دونوں مقامات کا فاصلہ ماپ لو اور جس مقام کے قریب اس کا جسم ہو اس میں اس کو شامل کر لو، یعنی جہاں سے وہ توبہ کر کے جا رہا تھا۔ اگر وہ توبہ کرنے والی جگہ کے قریب ہے تو اس کو صالحین میں ڈال دو، اور اگر وہ برائی کرنے والی جگہ کے قریب ہے تو اسے عذاب میں ڈال دو۔ فرشتوں نے پورے علاقے کو ماپا تو جس علاقے کی طرف اس کا رخ تھا وہ قریب تر نکلا، لہذا رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح قبض کی۔ ایک دوسری روایت ہے کہ وہ آدمی نیک لوگوں کی بستی کے صرف ایک بالشت سے زیادہ قریب تھا، چنانچہ اسے نیک لوگوں میں شمار کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے برے علاقے کی زمین کو حکم دیا کہ وہ دور ہو جا، یعنی کہ لمبی ہو جا، اور نیک علاقے کی زمین کو حکم دیا کہ تو قریب تر ہو جا، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ ان دونوں علاقوں کی زمین کو ماپ لو، چنانچہ اس کو نیک علاقے کی زمین کی طرف ایک بالشت قریب پایا گیا اور اس کی بخشش ہو گئی۔ ناظرین، کون ہے جو اللہ اور بندے کی توبہ کے درمیان حائل ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کا سچا طلبگار بنائے۔